نمبر 48 تفہیم ہے اور اس کا نام ہے السلام علیکم۔ آج ہم ابھی چیپٹر پڑھیں گے، جو تفہیم پڑھیں گے یہ ہے السلام علیکم، پیج نمبر 48۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر مصافحہ کرتے، کوشش کرتے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر لیں۔ ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے سنتے رہتے جب تک کہنے والا الگ نہ ہوتا، کان اس کی منہ کی طرف رکھتے۔ اس چیپٹر میں کیا بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ السلام علیکم کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو سلام میں پہل کرتے تھے، سب سے پہلے سلام کرتے تھے اور پھر مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے تھے اس سے جس سے بھی ملتے تھے، کیونکہ سلام کرنا پہلے سلام کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو اس لیے سلام سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ سلام میں وہ پہل کریں اور پہلے سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد اس شخص سے جسے وہ سلام کرتے تھے اس سے فوراً ہاتھ ملاتے تھے۔ ملاقات کے وقت اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں اور نشست لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان کے کان میں کوئی بات کہتا تھا، یعنی کہ جو بات دوسرے نہ سن سکیں، جو اسے خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہنی ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، بہت دھیان سے اس کی بات سنتے تھے، اور بات سن کے اور جب تک سنتے رہتے تھے جب تک کہنے والا خاموش نہیں ہو جاتا تھا۔ مصافحہ میں بھی اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک ملاقاتی ہاتھ نہ چھوڑتا۔ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی کسی کے آگے جب ہاتھ بڑھاتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، یعنی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ پکڑتا تھا، تو اس وقت تک اپنا ہاتھ الگ نہیں کرتے تھے اس سے جب تک وہ شخص ان کا ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کبھی کسی سے آگے نہ ہوتے۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں، جو بتائی جا رہی ہیں، وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے ان چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں لوگوں سے کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری عمل کر کے دکھائے ہمارے لیے یہ سارے عمل انہوں نے کیے کہ ہمیں اسی طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، لوگوں سے ملنے جلنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، لوگوں سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا، لوگوں کو سلام کرنے کا، کسی کے گھر جائیں تو اس سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیا طریقہ سمجھایا ہے، یہ باتیں ہمیں اس چیز میں سمجھائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کبھی کسی سے آگے نہ ہوتے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عزت کرتے، محبت سے بٹھاتے اور اچھی جگہ بیٹھنے کو دیتے۔ جو آدمی ملاقات کے لیے گھر آتا اسے ملنے کا طریقہ سمجھاتے۔ کیا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سب سے پہلے جب حضور کے سامنے کوئی شخص آتا تھا تو اسے سب سے پہلے سلام میں پہل کرتے اور اسے ہاتھ ملاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی خندہ پیشانی بہت محبت سے پیش آتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کے لیے کوئی شخص آتا تو کیا کرتے، اسے عزت دیتے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے، اخلاق سے پیش آتے، اور اسے کوشش کرتے کہ اسے بہت اچھی جگہ بیٹھنے کو دی جائے، جہاں سکون کی جگہ بیٹھنے کو دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جنہیں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر ہی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہوتے، السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کے گھر جاتے تو اسی طرح اجازت لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، دروازے پر آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بولے میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ میں ہوں کے بجائے نام بتاؤ۔ دیکھیں کیا طریقہ کار بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ جب آپ کسی سے سامنے ملیں تو سب سے پہلے اس سے سلام کریں، کیونکہ سلامتی کیا کرتے ہیں ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ہم اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی سلامتی بھیجتے ہیں، اس کے بعد اس سے مصافحہ کریں، یعنی اس سے ہاتھ ملائیں، اور اس کے بعد جو بھی آگے بات چیت ہوتی ہے وہ کریں، حال چال پوچھیں، جو بھی کچھ ہو، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی آپ سے ملنے آئے تو اس کو عزت دیں، اخلاق سے پیش آئیں اس سے، اور آپ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں، سلام دستک کے بعد جب آپ اس کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد اسے جو بھی ہیں اس سے پوچھیں کہ جس کے گھر بھی آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور اپنا نام بتائیں۔ کیا کہا کہ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، آپ بتائیں کہ میں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ بتائیں، اپنا نام بتائیں ان کے سامنے کہ جو بھی آپ کا نام ہے اپنا نام بتائیں۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو اس میں نہ غصہ کرنا ہے نہ ناراض ہونا ہے، کیونکہ آپ جس کے گھر جائیں گے جب تک آپ اس کو اپنا نام نہیں بتائیں گے، آپ کی اس سے واقفیت نہیں ہوگی، وہ آپ کو جانتا نہیں ہوگا، تو وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اندر جانے کے لیے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، اور وہ خود بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے گھر جاتے تھے دستک دے کے سلام کرتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے، جب اندر سے جواب آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو اس کے بعد جب انہیں اجازت مل جاتی تو وہ اندر جاتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے ہم دروازے پہ سلام کریں، اور پھر جب ہمیں جواب مل جائے تو پھر ہم اس سے پوچھیں کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں، تو پھر آپ اندر جائیں، اور پھر آگے جا کے اندر جا کے جو بھی آپ جس سے بھی ملنے گئے ہیں، جو بھی آپ کی بات چیت ہے وہ کریں۔ یہ طریقہ ہے کسی سے ملنے کا، کسی سے ملاقات کرنے کا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ساتھی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کچھ تحفے لائے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ انہوں نے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو۔ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی اور باہر گئے، دوبارہ آئے اور کہا السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ دیکھیں کیا ہوا کہ ان کے پرانے ساتھ ایک اچھے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جو صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ رہتے ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوں، تو حضور کے صحابی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دوست، ٹھیک ہے؟ صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی۔ تو خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے دوست تھے، لیکن انہوں نے اور وہ کیا ہوا کہ وہ ان کے لیے تحفے لے کر آئے، کچھ تحائف لے کر آئے، اور آتے ہی وہ اندر آ گئے۔ تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزری، ان کو نہیں پسند آئی، اور انہوں نے کیا کہا انہیں کہ نہیں، واپس جاؤ، پہلے سلام کرو مجھے، اور سلام کرو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے اجازت مانگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور پھر اندر آنے کو کہا، اور خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کمرے میں آئے۔ تو یہ ہے ہمیں لوگوں سے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لوگوں سے ملنے جلنے، ان سے ملاقات کرنے، ان کے گھر جانے، ان سے سلام دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، کس طرح سلام دعا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں گئے ہیں اور آپ نے کسی کو سلام کیا ہے، انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، تو اس میں ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہی نہ ہو آپ کے سلام کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سلام کریں، اور دوبارہ سلام کریں گے تو ہمیں جواب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کو ایسا کرتے دیکھیں تو ان کو بھی بہت پیار سے، بہت محبت سے سمجھانا چاہیے کہ نہیں، پہلے کسی سے بھی ملاقات ہو، پہلی دفعہ کسی سے بھی آپ مل رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری تفہیم تھی السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو ایک دوسرے کو پر اللہ کی سلامتی پیش کرنا، ایک دوسرے کو اللہ کی طرف سے سلامتی دینا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے سلام کو اتنی افضلیت دی گئی ہے
کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کرنا چاہیے اور ہاتھ ملانا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، تو ہاتھ ملانا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ آپس میں ملتے ہیں۔ اس طرح دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، دلوں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں ان میں کمی آتی ہے۔ ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہیے، ان چیزوں سے آپس میں دوستانہ بڑھتا ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بیٹا ہماری تفہیم تھی، اور اس کے بعد اس کا کام ہے، اس کا جو کام ہے، اس کے سوال جواب ہیں 1 سے لے کے 7 تک، اور یہ سوال جواب ہمیں کتاب میں ہی کرنے ہیں۔ آپ کے پیج نمبر 49 پہ موجود ہیں، یہ ہمیں کتاب میں ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب بچوں کو سمجھ آ گیا؟ یہ کام ہمیں بک میں ہی کرنا ہے، کتاب میں ہی کرنا ہے۔